میں ایک رکشا ڈرائیور ہوں, میری چھوٹی بہن کی شادی والی حالت کمزور ہے, آپ سے کچھ ہیلپ چاہیے. میں ہیلپ نہیں کرتا. میں نے کہا نا جو مجھ سے مانگتا ہے میں تو کرتا ہی نہیں, کیونکہ سنبھالنا ممکن نہیں ہے. ایک کی ہیلپ پھر دوسرے, پھر پتہ ہی نہیں چلتا کون. پھر ایک پالیسی ہم نے بنائی ہوئی ہے, اس کے حساب سے ہم چلتے ہیں. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی پریشانی دور کرے. کیا اسلامی بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں مسافر کو بھی وضاحت کریں. اس کا کیا کہ تفصیل سے انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم وضاحت کر دیں گے. اتنے لمبے لمبے معاشرتی علوم کے سوال نہ پوچھا کرو, مختصر سوال پوچھا کرو. اس مجلس میں میرے ماں باپ ابھی میرے نکاح کے لیے تیار نہیں ہو رہے, کہہ رہے ہیں کہ 2 سال بعد کریں گے. کیا میں زبردستی ان کو نکاح کے لیے تیار کر سکوں؟ اگر آپ کما رہے ہو تو ایسی کی تیسی کر کے بتا دو, ہو گئی ہے. کما نہیں رہے تو پھر کیا کرو گے؟ دے گا تمہیں کون؟ یہ کسی لڑکی نے تو نہیں پوچھا کہیں. مفتی صاحب کیا آپ بیعت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کب سے؟ جب شروع کریں گے پتہ چل جائے گا ساری دنیا کو. مفتی صاحب میں سے روزہ شب جمعہ میں جاتا ہوں تو میری امی کہتی ہیں کہ عبادت گھر میں کر لو, اور کہتی ہیں کہ یہ اعمال بدعت ہیں. نہیں, امی غلط کہہ رہی ہیں. امی کو بچہ بگڑ گیا نا تو پھر امی کہیں گے بیٹا 4 مہینے کے لیے جاتے کیوں نہیں ہو. جن کے بچے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کو یہ فکر ہے کہ تبلیغ میں کیوں لگے ہوئے ہیں, اور نہیں لگتے اور بگڑتے ہیں تو پھر ماں باپ آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب کچھ تبلیغ میں نکلوا دو ان کو. تو آپ کے بچے تبلیغ میں نکلے ہوئے, اللہ کا شکر ادا کرو, وہاں تھوڑی تمیز ومیز سیکھ لیں گے وہ جا کے. کچھ عرصہ قبل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ بزرگوں کی وفات کے بعد ان کا فیض مزید بڑھ جاتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسباب سے ہٹ کے فیض, بلکہ حضرت مفتی تقی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ جو فیض اسباب کے درجے میں ہو. جیسے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی تعلیمات کو لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں, ان کی کتابوں کو زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں. آپ درخت لگاتے ہو, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا فیض جاری رہتا ہے. کیسے؟ وہ درخت جب تک ہوگا, صحابہ کا فیض اب تک جاری ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان کے علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد زیادہ فیض پھیلا ہے ان کا. تو یہ مطلب ہے وہ شرک والا فیض کہ قبروں سے مدد مانگنا اور یہ سمجھنا کہ یہ قبر کے اندر بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کرتے ہیں, اس کے مفتی تقی عثمانی صاحب یا علماء دیوبند میں کوئی بھی قائل نہیں ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں ہی بھوسا بھرا ہوا ہے, ان کو کسی کی بات کا مطلب ہی غلط لینا ہے, تو وہ تو اور اتنا سا کلپ بنا کے ڈالا ہے, پوری بات بھی نہیں ڈالی. ہم علماء دیوبند ہندوستان پاکستان میں توحید کے علم بردار ہیں, توحید بچانے والے ہم ہیں. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے, یہ قبر پرستی اتنی سوسائٹی میں پھیلی ہوتی, تمہاری سوچ سے بھی زیادہ. قبر پرستی کی راہ میں رکاوٹ سب سے بڑی علماء دیوبند نے ڈالی ہے. میرے جتنے اکابر ہیں ان کی قبروں کو جا کے دیکھ لو, سادہ مٹی کی قبریں اور 1 بالش سے اونچی کسی کی قبر نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی تھے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, ان کی قبر دیکھ لو. اور جتنے دارالعلوم کرنگی کے اساتذہ ہیں ان کی سب کی 1 بالش قبر سادہ مٹی کی. مولانا رشید تھانوی کی قبر دیکھ لو, مفتی رشید احمد صاحب کی قبر دیکھ لو, میرے والد صاحب کی قبر دیکھ لو, سب سادہ قبریں. کوئی قبروں سے مانگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو تم مفتی تقی صاحب کو توحید سکھا رہے ہیں, اوقات دیکھو اپنی 2 ٹکے کی. مفتی صاحب میرے دوست پہ ہوائی اثرات ہے. ہوائی اثرات ہے, اس کا کوئی دوا بتا دیں. ہوائی اثرات کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر سے علاج کراؤ, سب سیٹ ہو جائے گا. ٹیکا لگے گا, تشریف یاد رکھنا بس. ہر بیماری کا علاج کس میں ہے؟ تشریف میں. اب یہ نا جو میرے بیان ایڈٹ کرتا ہے ایسی چیزیں نکال دیتا ہے, اس کو بولو نکالو نہیں, میں نے کوئی بری بات تھوڑی کی ہے. وہ بیان کی جان ختم ہو جاتی ہے. 2 تشریفیں اللہ نے اس نے دی پیسے نکلوانے کے لیے. کوئی پیسے نہ ہو, کیونکہ آپ منہ پہ مارو گے نشان پڑے گا, آپ پہ کیس بنے گا. گھٹنا توڑو گے ہڈی ٹوٹے گی. تشریف ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں رکھ رکھ کے چماٹے مارو, تکلیف ہوگی لیکن ٹوٹے گی نہیں. تو پیسے نکلوانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ بھائی, اور اس پہ نشان اس پہ بھی پڑتا ہے مگر وہ دکھا نہیں سکتا آدمی کسی کو, تو کیس بھی نہیں بنے گا کہ وہ کورٹ میں جا کے کہے کہ اس نے میری تشریفوں میں مارا ہے. کیس کہے گی کیا, کورٹ کہے گی کیا دلیل ہے؟ اب آپ دکھاؤ گے یہ تشریف پہ نشان دیکھو, تو آدمی کہتا ہے تو 2 لاتے اور مار دے مگر تشریف کسی کو دکھاؤں گا نہیں میں. تو یہ پیسے ویسے نکلوانے کے لیے ٹوٹل 2 تشریفیں ہیں کہ ایک سے نہیں نکل رہے تو دوسری سے بھی نکال سکتے ہو آپ. تو میرے بھائی مفتی صاحب آپ ہر بیان میں 4 شادی کے بارے میں بیان کرو. میری 1 شادی ہوا ہے, اگر ہمیں بھی 2 شادی کی گنجائش ہے. اگر میں گھر لیٹ جاؤں تو بیوی کہتی ہے آپ باہر لڑکیوں سے ملتے ہو, تو آپ بتائیں دوسری شادی کیسے کریں؟ یہ تو سب خواتین ایسے ہی کر رہی ہوتی ہیں. بھائی تو مرد کا بچہ ہے کر لے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. مسائل تو رہتے ہیں, 1 کے بھی مسئلے ہیں, 2 کے بھی مسئلے ہیں, 3 کے بھی مسئلے ہیں, 4 کے بھی مسئلے ہیں. 4 میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں, 3 میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں, 2 میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں, 1 کے الگ ٹائپ کے مسئلے سب کے ساتھ ہیں. مسئلوں کی نوعیت چینج ہوتی رہتی ہے.
آپ بیوی کو گھر میں رکھتے ہو, بیوی آپ کی ماں سے لڑے گی. جب آپ دوسری شادی کرو گے تو ماں سے لڑنے کے بجائے دوسری بیوی سے لڑے گی. تو مسئلے ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں ایک ہی ٹھیک ہے, تو وہ دوبارہ سے پہلی سے لڑنا ماں سے لڑنا شروع کر دے گی, بہنوں سے لڑنا شروع کر دے گی. پھر 3 ہو گئی تو پہلی کی دوسری سے لڑائی ختم ہو جائے گی, دوسری کی تیسری سے شروع ہو جائے گی. تو مسئلے ہر گھر میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے ان چکروں میں پڑھ کے نکاح سے دور مت بھاگو. بولو یہ والا مسئلے بہت ہو گئے, اب میں چاہ رہا ہوں یہ والے ختم کر کے دوسرے والے شروع کروں میں, کیونکہ بور ہو جاتا ہے نا ایک ہی ٹائپ کے مسئلوں سے آدمی. تو دوسرے ٹائپ کے کچھ زندگی میں کچھ 4 ماہ ہے, تو دوسرے ٹائپ کے پھر تیسرے 4 والوں کے بھی ہوتے ہیں. ہر ایک کے مسئلے ہوتے ہیں بھائی. مسئلوں سے جب ہی نکلو گے جب قبر میں جاؤ گے, لیکن ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ حساب دے. وہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائی, اس میں ڈائریکٹ اللہ انوالو ہوگا کہ مجھے جواب دے. تو اس لیے زیادہ فکر ان مسئلوں کی کرو. کیا ہر نبی کو, کیا غیر نبی کو نبی افضل کہنا قرآن کی مخالفت ہے؟ جی بالکل مخالفت ہے. تمام انبیاء تمام انسانوں سے, صحابہ سے بھی افضل ہیں. قرآن نے جس اہتمام سے پیغمبروں کی فضیلت بیان کی ایسے کسی کی فضیلت بیان نہیں کی ہے. اور پھر صحابہ بعد کے امتیوں سے افضل ہیں. کیا عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ جی پڑھا سکتی ہے. ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ہر مہینے تقریباً 3 لاکھ رقم جمع کر لیتے ہیں. میرے بھائی مجھے اس آرگنائزیشن کا بالکل بھی نہیں پتا ہے, اور غزہ کے نام پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ صحیح بھی کر رہے ہوں, لیکن اس میں فراڈ بھی بہت ہو رہا ہے. مفتی صاحب اس علاقے میں بچے کی پیدائش کے حوالے سے کون سا اسپتال سب سے بہتر ہے؟ پہلا بچہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ نارمل ہو. بھائی میں مفتی ہوں یار, تم لوگ نے مجھے کیا بنا دیا یار. اگر مجھے پتا بھی ہوگا تو میں میڈیا پہ یا ریکارڈنگ پہ نہیں, پرسنل, یہ تو پرسنل ملاقات کی باتیں ہیں, تو ایسے نہیں ہوتا. مفتی صاحب کیا مائنڈ ریڈنگ اسلام میں حلال ہے؟ یہ کیا ہے مائنڈ ریڈنگ؟ وہ مسمرزم کر کے جو کرتے ہیں جائز نہیں ہے. آپ کا استاذ آپ کو کس حد تک مار سکتا ہے؟ اگر نابالغ بچے ہیں تو پھر تو اس زمانے میں بالکل بھی نہیں مار سکتا, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اگر آپ بالغ ہیں پھر استاذ کو پرمیشن دو, جتنا کوٹنا ہے کوٹو, لیکن استاذ کے لیے جائز نہیں ہے کہ حد سے زیادہ مارے. استاذ کے لیے جائز نہیں ہے. بچے کے بگڑنے کا بھی اندیشہ ہے, ظلم کا بھی اندیشہ ہے. تھوڑی بہت پنشمنٹ وہ دے سکتا ہے استاذ اگر آپ بالغ ہو, تھوڑی بہت پنشمنٹ. لیکن آپ کے لیے یہی ہے کہ بھائی استاذ ہے یار, کوئی بات نہیں, تھوڑی زیادہ بھی دے دے تو آپ برداشت کر لو. مفتی صاحب سوشل میڈیا پہ آئے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے, کس کی سنیں. سب مولانا ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہے؟ ہمارے نبی نے تو بھائی چارے کا حکم دیا ہے. مولوی لوگ تنقید اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل ہر مولوی مجتہد بنا ہوا ہے. تو جب سے مذاہب اربعہ کی اتباع ختم ہوئی ہے, پہلے لوگ پابند تھے کہ اس فقہ کو فالو کرنا ہے, یہ مرتب ہو چکا ہے اور امت میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, ہر شخص آتا ہے ایک نئی بات مارکیٹ میں لے کر آتا ہے, پھر دوسرا مولوی اس پہ رد کرتا ہے, ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا تو یہ اتفاق پیدا ہو نہیں سکتا. مفتی صاحب ذہنی دباؤ کا شکار ہوں, مجھے بچپن سے سوشل فوبیا ہے, تنہا رہتا ہوں, اس کا کیسے خاتمہ کروں؟ یہ ماں باپ بچے کو یہ بنا دیتے ہیں یہ بیماری میں مبتلا کہ اس کو لوگ پسند نہیں ہوتے. بچے کو بچپن سے تنہا رکھتے ہیں, اس کے بہن بھائی نہیں ہوتے, بہن بھائی ہوتے ہیں تو وقفہ بہت ہوتا ہے. ایک بچی بڑی ہو گئی ہے, 3-4 سال کے بعد دوسرا بچہ آیا, وہ مینٹیلٹی نہیں مل رہی ہوتی, بچی یا بیٹے کو کھیلنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہوتا, پھر وہ تنہا پسند ہو جاتے ہیں. آج میں نے اپنے بچوں کی ویڈیو بنائی ہے, مختلف چینل کے 5-6 بچے جمع ہوئے, جو دنگا مستی مچائی ہے ماشاءاللہ انہوں نے, اللہ برکت دے, نظر بس سے بچائے. مختلف چینل کے تھے, میں دیکھ رہا تھا یہ اس چینل کا نہیں, یہ والا نہیں, یہ ادھر کا ہے, اور وہ ادھر کا ہے, وہ ادھر. کس طرح چینلوں کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں, ادھم دے دنگا مستی. تو ایسے بچے کو سوشل فوبیا ہو سکتا ہے بھائی؟ بچپن سے ہی بہن بھائیوں میں کھیل کے, مار دھاڑ کر کے, شکایتی ٹٹو بن کے شکایتی بھی لگا رہے ہوتے ہیں, پھر دوستیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ماحول دو بچوں کی مینٹل لیول کے لیے ضروری ہے. تعلیم بعد میں بھی حاصل ہو جائے گی میرے بھائی, تعلیم کا نقصان بڑا نقصان نہیں ہے, وہ ریکوری ہوتی ہے. کھوپڑی کا نقصان زیادہ بڑا نقصان ہے. تو بچپن کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی جو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں. تو بچوں کو بہن بھائی دو کھیلنے کے لیے, بہن بھائی نہیں ہے تو گلی محلے میں ان کو دوستوں میں کھلاؤ. بولو لڑکا ہے تو لڑکوں میں کھلاؤ, لڑکی ہے تو لڑکیوں میں کھلواؤ اس کو, پھر ان کی نگرانی رکھو, خراب تو نہیں ہو رہے. لیکن بالکل ہی گھر میں بند کر کے رکھ دینا, اس سے بچے خراب ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. بچوں کو مٹی میں بھی کھلاؤ, یہ جو ہر وقت صاف ستھرا رکھنا یہ بھی بچوں کے لیے غلط ہے.
کچھ ٹائم ان کو کیچڑ مٹی میں کھیلنے کے لیے تو اٹھا کے چپیڑے مارے کیچڑ کے ایک دوسرے پہ چھاپ دیں ایک دوسرے پہ, یہ ضروری ہے. چھوئی موئی نہیں بناؤ, ورنہ ایسے ہوتے ذرا سی سردی لگی بیمار, ذرا سی گرمی لگی بیمار. تو کھیلنے کودنے دو لڑکوں میں, لونڈے لپاڑوں میں تھوڑا سا بہادر بنے گا. گھر میں روتا ہوا ہے نا, امی ابو فلانے نے مارا ہے, امی کو چاہیے ایک چماٹ اور لگا دے, بولے جا دوبارہ مار کھا کے آ جا. کسی کو ڈر ہو کہ وہ سو گیا ہو تو اس کی فجر قضا ہو جائے گی, تو کیا اس کو جاگنا چاہیے؟ جاگتا رہے گا تو بیمار ہو جائے گا. سوئے لیکن الارم لگا کے سوئے تاکہ آنکھ کھل جائے. پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو معاف ہے. ہاں اگر کبھی معمول سے ہٹ کے ایسا ہو گیا رات کو دیر ہو گئی آپ کو سونے میں, تو پھر فجر تک جاگ لے تاکہ نماز قضا نہ ہو. لیکن بعض لوگوں کی ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کو رات سونے کا ٹائم ہی 3-4 بجے ملتا ہے, وہ اگر مزید 2-4 گھنٹے جاگیں گے ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو پھر ایسی صورت میں شریعت میں حدیث میں اس کی اجازت ہے کہ آپ سو جائیں لیکن آپ اٹھنے کا پورا انتظام کر کے سوئیں, پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو پھر معاف ہے. مفتی صاحب, اولاد کے ہونے کے بعد والدین کا حق سمجھانے کا ختم ہو جاتا ہے. والدین اولاد کو اچھا برا دنیا کے حساب سے نہیں بتا سکتے, کیا غلط ہے کیا صحیح. اولاد کہہ دے کہ ہم اپنا اچھا برا سب جانتے ہیں, آپ ہمیں. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, جب تک اولاد ہے تو ماں باپ سمجھاتے بھی رہیں گے. مفتی صاحب, سڑک پر مسجد کے باہر جوان عورتیں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ تم اپنی عزت کا خیال کرو؟ میں سمجھا دوں گا, آپ رہنے دیں ان کو, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بوڑھے لوگ بزرگ ہیں, وہ سمجھا دیں گے, آپ پلیز ان کو نہ سمجھائیں. سمجھاتے سمجھاتے گھر تک پہنچ جائیں گے. مفتی صاحب, میرا نام مشرف ہے, قبر کے لیے پہلے سے جگہ لینا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن اس میں وصیت کا لدم ہے کہ مجھے یہیں دفنایا جائے. اگر آپ کا کسی دوسرے شہر میں انتقال ہو گیا تو آپ کے وارثین کے لیے جائز ہوگا کہ وہیں دفنا دیں. تو باقی کوئی لینا چاہے تو لے لے, اچھا ہے, جا کے دیکھتا رہے کہ لیٹنا تو یہیں ہے, آخرت کی یاد تازہ رہے گی. کیا خیال ہے؟ ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہیں آخرت کی یاد میں. بعض لوگ قبر کا خوف اتنا مسلط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ صحت ہی برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلے قرض ادا کریں یا عمرہ کریں؟ قرض ادا کرو بھائی. پہلے شادی کریں یا عمرہ کریں؟ پہلے شادی کرو. عمرے کے دوران بال نہ ٹوٹنے میں کیسے احتیاط کریں؟ نہانے دھونے میں نہیں, یعنی کنگھی نہ کریں بالوں میں ہاتھ نہ پھیریں, یہی احتیاط ہو سکتی ہے. اور واپسی پہ چند ریال صدقہ کر دیں تاکہ 2-4 بال اگر ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی تلافی ہو جائے. جلدی سے 2 سوال رہ گئے, جلدی. مفتی صاحب, ابھی فرقہ وارانہ باتیں مت پوچھا کرو. آپ نے بتایا کہ جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں وہاں کی سیلری سے کچھ رقم صدقہ کر دیں تاکہ آفس کو دیا ہوا کم وقت ایڈجسٹ ہو جائے. میرا آفس فنڈس کے نام پر ہر مہینے پیسے کاٹتے ہیں. صدقہ جب کرو جب آفس کو دینا ممکن نہ ہو. اصل میں تو آفس کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے تو کمپنی کو لوٹانا پڑے گا. اب کمپنی کو لوٹانا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسا کر لو, کچھ تھوڑا سا اوور ٹائم گریوی میں لگا دیا کرو کہ یار وہ ہم کچھ اضافی کام کر لیتے ہیں اور اس کی تنخواہ نہیں لیتے, تاکہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اس اضافی کام میں پوری ہو جائے. کیونکہ کمپنی کو پیسے لوٹانا ممکن نہیں ہے. مدرسے کو تو لوٹانا ممکن ہے, عطیے کے نام پہ مدرسے کو آپ پیسے دے دو, کمپنی کو کیسے دو گے پیسے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمپنی میں تھوڑا سا کبھی کسی دن اوور ٹائم لگا دو کہ جو ٹائم میں مجھ سے سستی ہوئی ہے یہ غریبی ہو جائے گی, اس کی تلافی ہو جائے گی اس سے. اچھا میرے بھائی آخری سوال لے گیا. مفتی صاحب, محمد مصطفیٰ نام رکھنا کیسے بہترین نام ہے؟ خالی محمد رکھو یا صرف مصطفیٰ رکھو, ڈبل نام رکھنے سے بہتر ہے سنگل نام رکھ لے جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.